بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم بوٹی کی حقیقت کیا ہے؟ مریم بوٹی کہہ لیں یا مریم پنجہ کہہ لیں، یہ ایک ایسے جھاڑ کا نام ہے جو پریگننسی ڈیلیوری کی صورت میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھو پنجہ جو مریم بوٹی ہوتی ہے نا، وہ ایک جھاڑ ہوتی ہے، وہ یوں ایسے ہوتی ہے، ایسے، ٹھیک ہے، وہ ایسی ہوتی ہے۔ جب اس کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے نا تو یوں کر کے ایسے 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 آسانی سے پوری کھل جاتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب حاملہ عورت جب بچہ پیدا کرنے کے لیے جاتی ہے، جب وہ ڈیلیوری کے لیے جاتی ہے، تو اس کو اس وقت استعمال کرنے سے حاملہ عورت بہت آسانی سے بچے کو پیدا کر لیتی ہے، آسانی سے ڈیلیوری اس کی ہو جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ اکبر، یہ کیسا عقیدہ ہے کہ جب تک حاملہ عورت جب تک بچے کو پیدا کرتے ہوئے درد نہیں سہے گی، تکلیف برداشت نہیں کرے گی، اس کا مقام کیسے بنے گا؟ ماں کا مقام سب سے اوپر ہے، باپ سے بھی اوپر ماں کا مقام رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، باپ سے بھی اوپر ماں کا مقام رکھا ہے۔ یوں ہی نہیں رکھا، اس کو ان سب مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے، درد سے، تکلیف سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے اس کو یہ مقام ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حاملہ عورت جب ایک ماں کا جو مقام رکھا ہے، اتنا بڑا مقام رکھا ہے ماں کا، یوں ہی نہیں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ماں کے پیٹ میں ایک جان رکھی ہے، ایک بچہ رکھا ہے، ایک بڑھتا ہوا بچہ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس تکلیف سے، اس مرحلے سے گزر رہی ہے، اور آپ چاہ رہے ہو کہ وہ یوں ہی گزر جائے، اس کو پتہ بھی نہ لگے۔ آپ یہ چاہ رہے ہو، اگر ایسا حقیقت میں بھی ہوتا تو کیا آپ کا دل مانتا کہ بھئی میرے ایسے گزر جائے یہ مرحلہ، اور پھر مجھے اگر ایسے گزر جاتا تو کیا ماں کا مقام ملتا آسانی سے؟ نہیں ملتا نا۔ دیکھو، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ میں نے نبی کے دور میں سنی صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر میں ایسی کوئی روایت گزری نہیں ہے، نہ ہی مجھے میرے استادوں نے بتائی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی میرے استاد صاحب نے مجھے مریم بوٹی کے بارے میں اس طرح سے نہیں بتایا، نہ میرے پاس سے ایسی کوئی روایت گزری ہے کہ مریم بوٹی کا جو استعمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا ہو، یا کسی صحابہ یا صحابی کے دور میں ہوا ہو مریم بوٹی کا استعمال۔ ہاں، لیکن آپ کیا کر سکتے ہو نا، کہ آپ جب کوئی حاملہ عورت ڈیلیوری کے لیے جا رہی ہو تو آپ سورہ مریم پڑھتے رہو، سورہ مریم پڑھو، یا قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھو، سورت پڑھو، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے رہو، کہ اس کی تکلیف کو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کرنے کی قوت دے اور اس کو آسانی ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ کہو کہ مریم بوٹی پانی میں ڈالی اور جیسے وہ کھلے گی ویسے بچہ نکل کے پیدا ہو جائے گا، تو یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عقل کا تقاضا دیکھو، میں ناقص العقل، ٹھیک ہے، عورت ناقص العقل مرد کے مقابلے میں، میری ناقص العقل یہ کہتی ہے کہ جو تکلیف، جو آزمائش، جو پروسیس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے بچہ پیدا کرنے کا، آپ اس کے برعکس یہ کام کرو کہ مریم بوٹی کو پانی میں ڈالا، وہ نکلا اور بچہ بھی ایسے نکل گیا، کہ بھلا ایسا ممکن ہے؟ اگر ایسا ممکن ہوتا، اس طرح سے بات ہوتی، تو کیا اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو رکھتے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ تکلیف چاہتے ہی نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی وقت میں جب وہ حاملہ تھی، تب یہ مریم بوٹی تھی بھی نہیں۔ آپ کو اس حقیقت سے میں آگاہ کر دوں، جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ تھی، تب یہ مریم بوٹی یا مریم جھاڑ تھی بھی نہیں، اس طرح کا معاملہ تھے بھی نہیں، وہ درخت تھا۔ جب قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہلاؤ، جب وہ ہلے تو اس میں سے تازہ کھجوریں گری، وہ موسم بھی نہیں تھا کھجوروں کا، تازہ کھجوریں گری اور پانی کا جھرنا بہنے لگ گیا، پانی کا جو آپ کہہ لو کہ آبشار کہہ لو، بہنے لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تازہ کھجوریں کھاؤ، ٹھنڈا پانی پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، بس اتنا ہی ہے کہ کھجوریں کھاؤ اور ٹھنڈا پانی پیو۔ اس کے علاوہ کھجور کو، وہ مریم بوٹی جو ہے اس کو پانی میں ڈالو تاکہ آسانی ہو، یہ وہ، اس طرح کی کوئی منطق نہیں ہے، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، نہ ہی قرآن پاک میں ملتی ہے، نہ حدیث میں ملتی ہے۔ اس لیے اس مریم بوٹی سے باہر آ جائیں، اس مریم بوٹی سے باہر
آ کے قرآن پاک پر توجہ دو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو جو ہے اس پروسیس سے گزرنے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے بذات خود، تو آپ قرآن پاک ایک پورا معجزہ ہی معجزہ ہے. آپ اس کو پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے لیے کیا کریں گے؟ آسانی پیدا کریں گے. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء فی الدارین.